بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات بیٹھیے تھوڑی دیر، رمضان بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ سنیے آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت۔ ایک دشمن عائشہ، دشمن اسلام حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو ایک مسلمان رکشہ چلانے والا قتل کرتا ہے، انگریز پھانسی کی سزا دیتا ہے۔ ایسے حالات میں اس شخص کی کیا کیا حالات پیش آتے ہیں۔ ایک اچھے عاشق رسول کی بات سنیے، ایمان میں تازگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص انعام ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں نماز جماعت کے ساتھ، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج الحمدللہ 100 جز کی تلاوت ہوئی، جس میں قرآن کریم کے 19ویں جز کا 3 حصہ مکمل پڑھ دیا گیا ہے، جس میں کئی سورتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ الفرقان بھی ہے، سورۃ الشعراء بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النور۔ سورۃ النور 18ویں جز، جس کے بارے میں کل وعدہ کیا تھا کہ اس کے متعلق عرض کروں گا۔ یہ سورت بہت بڑی اہمیت اور فضیلت کی صورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے، رات میں نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھا اور اٹھ کر کے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ جب مجھ کو پھر نیند آنے لگتی تھی تلاوت بند کر دیتا تھا، پھر جب ذرا سی نیند پوری ہوتی تھی پھر اٹھتا تھا، پھر تلاوت کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نبی سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کیفیت کو معلوم کرتے ہیں۔ رات میں اتفاقی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے کبھی کبھی نکلتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مدینے میں ایک کسی گھر ہے، کسی خاص گھر ہے، اس کے گھر پر ایک خاص نور برس رہا ہے عرش سے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر وہ عرش سے خاص نور اس گھر پر اترنے لگتا ہے۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے رہے، آخرکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جا کر دیکھ کر کے آؤ وہ کون سی جگہ ہے، کس کا گھر ہے جہاں یہ کیفیت بار بار ہو رہی ہے۔ حضرت بلال گئے اور جا کر کے بتائیں، واپس آ کر کے یا رسول اللہ یہ گھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سن کر کے خاموش ہو گئے۔ فجر نماز کے بعد جب ملاقات ہوئی تو پوچھا، عبداللہ کیا کر رہے تھے گھر میں رات میں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، رات نیند نہیں آ رہی تھی تو میں سوچا نیند نہیں آ رہی تو کیا کروں، اٹھا اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں کون سی سورت پڑھ رہا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ بار بار میں سورہ نور پڑھ رہا تھا۔ اچھا بار بار، لیکن کیا کبھی تم اس کو پڑھنا بند کر دیتے تھے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، کبھی ذرا سستی آتی تھی تو میں بند کر دیتا تھا اور اس وقت تلاوت کو روک دیتا تھا، نیند نہ آئے تو وہ کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے، ہم کو نہ آئے تو شیطان کو چالو کر دے فوراً، دیکھو کیا، نہیں تو اب تو کان میں شیطان آ گیا ہے، ایک چھوٹا شیطان آ گیا ہے، موبائل اندر تکیے کے نیچے رکھ کر کے سیدھے کان میں گھسا دیا، اور کسی ناچنے والی کے گانا، اس کی آواز سن سن کر کے مسرور ہوتا ہے نوجوان، اور پھر بالکل ایسا سوتا ہے جیسا ایک زندہ لاش پڑا ہوا ہے۔ کان میں جیسے آج ٹھوس رہے ہیں نا وہ گانے سننے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جہنم اس کے کان میں شیشے پگھلا دیے جائیں گے۔
کر لو، کیا کیا کرنا ہے کرو، اللہ نے بھی تیاری کر لیا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تلاوت کبھی بند کر دیتا تھا سستی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود واقعتاً تو سورہ نور جو پڑھ رہا تھا میں بھی بار بار دیکھ رہا تھا، عرش سے تیرا گھر کا تعلق جڑا ہوا تھا، سیدھے وہاں سے نور تیرے گھر پر برس رہا تھا، جب تو تلاوت بند کر دیتا تھا وہ سلسلہ رک جاتا تھا، اور یہ میں صبح فجر کی اذان تک یہ کیفیت میں دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سورہ نور جس میں اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت اور اس کے احکامات بیان فرمائے۔ اس میں زیادہ تر عزت و عفت کی باتیں ہیں، پاک دامنی کی باتیں ہیں، اس میں گھریلو مسائل کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاص کر کے لڑکیوں کے لیے، لڑکے نوجوانوں کے لیے سورہ نور نصاب میں تعلیم میں داخل کر دیے تھے۔ اس کے پڑھے بغیر کسی کی شادی نہیں، اس کے پڑھے بغیر کسی کا نکاح نہیں۔ اس میں تمام وہ طریقے ہیں جو ایک اچھا مرد، اچھی عورت اپنی شریفانہ زندگی گزار سکتی۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس سورت پاک کے نزول کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے غزوہ بنی مصطلق۔ وہاں سے اب جب واپس آ رہے تھے تو صحابہ بھی تھے، آپ کے ساتھ سفر میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی۔ واپسی کے وقت میں ایسا ہوا کہ ایک جگہ رات کے ایک حصے میں سب لوگ ایک جگہ ٹھہرے ذرا آرام کے لیے، اور یہ ہوا کہ اپنی اپنی ضرورتوں سے لوگ فارغ ہو جائیں۔ حضرت ام المومنین کے لیے الگ ایک اونٹ تھا، اس میں پردے کی کیفیت تھی اور اسی میں وہ سوار ہوتی تھی، اس میں ایک ہودج رکھ دیا جاتا تھا، اٹھانے والے اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اونٹ چلتا اور جب ضرورت پڑتی تھی کہیں آرام کا تو اس وقت میں اتار دیتے تھے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ نبی کا الگ سواری، صحابہ کا الگ۔ اس طرح سے یہ قافلہ واپس مدینہ آ رہا تھا، راستے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے اور اپنی اپنی ضرورت اور تقاضے کے لیے ادھر گئے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا بھی اپنے تقاضے سے نکل کر کے دور چلی گئی۔ لوگ بھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب چلو کوچ کرو، یہاں سے آگے بڑھو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابھی واپس آئی نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ وہ جب اپنے تقاضے سے فارغ ہونے کے لیے گئی تھی تو اس وقت میں ان کا ہار گلے سے ٹوٹا اور گر گیا کہیں۔ اس کی تلاش میں ان کو ایک وقت لگا اور یہ وقت پر یہاں پہنچ نہیں سکی، اور جن لوگوں کو یہ مقرر کیا گیا تھا کہ اٹھا کر کے ہودج کو اونٹ پر رکھنا، وہ لوگ محسوس نہیں کر سکے کہ ام المومنین اس میں ہے یا نہیں ہے، اور یہ سمجھے کہ وہ بھی آ گئی ہوگی، وہ بھی اس میں ہوگی۔ ہلکی پھلکی تھی، پتلی دبلی تھی، احساس نہیں ہوا۔ 4 آدمی 2 آدمی اٹھا کر کے رکھتے تھے، رکھ دیے، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قافلہ جانے کے بعد اپنے ہار کی تلاش کرتے کرتے جب ہار ملا تو پھر وہ واپس آئی، تب تک قافلہ رات میں روانہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی، لہذا ایک درخت کے قریب میں آ کر کے آرام سے بیٹھ گئی، یہ سوچ کر کے کہ اگر آگے قافلہ کہیں رکے گا اور نبی میری خبر لیں گے تو فوراً پتہ چلے گا اور رسول اللہ کسی کو یا خود واپس آئیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قافلہ کے پیچھے پیچھے ایک آدمی کو رسول اللہ چھوڑ دیتے تھے، جو وہ پیچھے سے آیا کرتا تھا کہ کہیں کچھ سامان ہو یا کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جلدی سے وہ خبر دے دے، یا کسی کا کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کو وہ کیا کرے، اٹھا کر کے لے آئے۔ ایسا برابر ہوتا تھا اور یہ طریقہ تھا، اور بہت زمانے تک ہمارے ملک میں بھی اسی طرح سے، وہ جب نوابوں کا دور تھا، بادشاہ لوگ تھے تو ایسے ہی کرتے تھے، ان کا قافلہ جاتا تھا تو پیچھے پیچھے کچھ خادم لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ لکھا ہوا ایک نواب صاحب اپنے نوکر سے کہا دیکھو میری ہر بات ماننا۔ سفر میں گیا تو 1-2 بات اس کی نہیں مانا تو دوبارہ ڈانٹا، خبردار جو کچھ میں کہوں اس کو کرنا، اور قافلہ کے پیچھے جو کچھ چھوٹ جائے ہر چیز کو اٹھا لینا، کسی چیز کو چھوڑنا نہیں۔
اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو پھر تم کو سزا دیں گے. لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ اس پر خیال رکھوں گا. اب پیچھے پیچھے آیا تو جتنے ہاتھی گھوڑے سب جو پاخانہ کیے تھے سب کو اٹھا کر کے ٹوکرے میں رکھ کر کے لا کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا نا قافلہ کے پیچھے جو کچھ رہے سب اٹھا کر کے لانا، میں بادشاہ سلامت یہ بھی لے کر کے آیا. تو کبھی کبھی لوگوں کے دماغ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور وہ ماننے پر آتے ہیں تو کبھی اتنا ماننے لگتے ہیں اور انکار کر دیں تو پھر خوب انکار کر دیں. لہذا صحابی رسول ایک آئے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے آ کر کے دیکھیں تو کوئی سویا ہوا ہے، محسوس نہیں کر سکیں کون ہے، چادر میں لپٹ کر کے ہیں. قریب گئے تو فوراً دیکھ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. یہ پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں؟ جنازہ دیکھ کر کے. ہم لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ جب جنازہ کو یا مرنے کی کسی کی خبر آئے تب کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، باقی اور کسی وقت نہیں پڑھنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے تم کو اگر ایک چھوٹی سی مصیبت پہنچے، چاہے تمہارے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چوب جائے تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اللہ اس کا فوراً کو اچھا بدلہ عطا فرما دے گا. اگر تمہارا چراغ جل رہا اور ہوا آ کر کے کیا کرے؟ بجھا دے تو کیا پڑھو؟ انا للہ پڑھو. اب لائٹ کرنٹ اگر چلی جائے تو کیا پڑھنا؟ انا للہ پڑھنا، تالیاں نہیں بجانا. اور آ جائے تو کیا پڑھنا؟ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ انا للہ مصیبت کی گھڑیوں میں پڑھ سکتے ہیں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میری کان میں آواز پہنچی، چادر میں نے ہٹائی. حضرت صفوان مجھ کو دیکھے اور پہلے بھی دیکھے تھے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، فوراً پہچان لیے اور اپنا اونٹ بیٹھا دیے اور کہنے لگے ام المومنین آپ اس پر بیٹھ جائیے. اور ہمیں اونٹ پر بیٹھتی اور وہ نکیل رسی پکڑ کر کے پیدل پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ مدینہ رسول اللہ پہنچتے ہیں، پیچھے پیچھے ہم بھی پہنچتے ہیں. لیکن اتنے میں منافقوں کا ایک موقع مل گیا، موقع ہاتھ لگ گیا. اور وہ منافق عبداللہ ابن ابی ابی جس کے نماز جنازہ رسول اللہ پڑھائے تھے، سنایا تھا واقعہ، وہ عبداللہ ابن ابی آ کر کے اس نے مدینے میں ایک کوہرام مچا دیا. نبی کی بیوی رات غیر کے ساتھ سفر کی ہے، نعوذ باللہ، غلط ہے، نعوذ باللہ. اس کی افواہیں ایسی پھیلی مدینہ میں، ایسی پھیلی کہ بہت سارے صحابہ پریشان ہو گئے. اور یہاں تک کہ 2 صحابی رسول بھی جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے مصطح، وہ بھی اس میں متاثر ہو گئے. مدینے میں چرچا ہو گیا اور لوگ پریشان ہو گئے، صحابہ بھی پریشان ہو گئے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان. اب گھر آتے ہیں عائشہ کو صرف سلام کرتے ہیں، بات چیت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا عائشہ تم اپنے والد کے گھر چلی جاؤ، وہاں تجھے آرام ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کے بے توجہی سے میں بھی پریشان اور بات چیت کچھ نہ کی، سیدھے اٹھ کر کے اپنے ابا کے گھر، کن کے گھر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئی. حالات وقت گزرتے رہے اور پریشانیاں بڑھتی رہی، نبی بھی پریشان. یہاں رک کر کے ایک بات سنیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ عالم الغیب ہیں، یعنی ہر آگے پیچھے کی باتیں جانتے ہیں، اگر نبی جانتے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل نہیں ہونے دیتے. نبی اگر جانتے غیب کی باتیں، ہر چھپی باتیں، تو آپ قافلہ کو روانہ ہونے سے پہلے کہتے عائشہ ابھی نہیں آئی ہے، آنے دو تب چلیں گے. یا عائشہ چھوٹ گئی رضی اللہ عنہا تو نبی پھر فوراً تلاش کرتے. یا اگر یہ واقعہ سچا یا غلط کیا تھا نبی فوراً اس کا اظہار صحابہ کے پاس کر دیتے. لیکن اللہ کے رسول کی یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے آپ عالم الغیب نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو علم سب سے زیادہ دیا. دنیا میں اگر اللہ کے بعد کسی کے پاس علم ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کے پاس، لیکن آپ وہی بتائیں جو اللہ نے آپ کو بتایا. آپ ان چیزوں کو نہیں بتائیں جن چیزوں کو اللہ نے آپ کو نہیں بتانے کا حکم دیا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان. مہینہ کا عرصہ گزرتا چلا گیا، بہت پریشانی بے چینی.
کیوں؟ نبی کی بیوی ہے، ام المؤمنین ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، جن کے نکاح آسمان سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا ایک دن ایسا ہوا، بڑا دلچسپ بات ہوئی، نبی نماز سے فارغ ہوئے، سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، تین تھے، ابو بکر صدیق آج نہیں تھے۔ وہ بھی غم میں بہت پریشان، میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہوا، میری بیٹی کے ساتھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ اور ہمارا رشتہ کیسا ہے، یہ ساری باتوں سے ابو بکر صدیق بھی آج پریشان تھے۔ لہذا سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، اے عثمان، اے علی، ان حالات پہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، آج مجھ سے اظہار کرو۔ سنیے، بڑی دلچسپ بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے بولتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بہت دیر سے، بہت دنوں سے سوچتا آ رہا ہوں، لیکن بولنے کی ہمت آپ سے نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ قدر کرتے تھے، زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، آج اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں بولتا ہوں اپنی دل کی بات۔ سنیے، اے اللہ کے نبی، آپ کو میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں، آپ پر ایمان لایا اس وقت بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا، اب بار بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب چلتے ہیں کبھی سفر میں یا کہیں بھی چلتے ہیں، دھوپ کا زمانہ ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر قدرتی طور پر ایک ابر کو حکم دیتا ہے، بادل کو، کہ جاؤ میرے محبوب کو سایہ کر دو۔ لہذا آپ کو دھوپ نہیں لگتی ہے، بادل آپ پر سایہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا تھا، علماء محدثین لکھتے ہیں کہ جب نبی چلتے تھے اور اگر دھوپ لگتی تو دھوپ لگنے سے انسان کی ایک چھاؤ اور تصویر زمین پر پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے صحابہ چلتے ہیں، آدمی چلتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، اللہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ کی چھاؤ اور تصویر پر بھی کسی انسان کا قدم پڑے، وہ اللہ کبھی آپ کو ناپاک بیوی نہیں دے سکتا ہے۔ وہ اللہ کیسے دے گا جس نے اتنی قدر آپ کی اتنی عزت بڑھائی ہے۔ آپ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، آپ کی تصویر نہ بنے تاکہ کسی چلنے والے کے قدم پہ محمد الرسول اللہ کی چھاؤ پر بھی نہ پڑے۔ اتنی عزت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ آپ کو کیسے ناپاک بیوی دے گا؟ حضرت علی کہنے لے، یا رسول اللہ، میں بھی بہت دن سے بولنا چاہ رہا ہوں، داماد ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی بولنے کا۔ یا رسول اللہ، اگر آج آپ نے پوچھا ہے تو دل کی بات بولتا ہوں، دل کی بات بولتا ہوں۔ یا رسول اللہ، ہم ایک مرتبہ دیکھیں، آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور بالکل قریب آپ قدم مبارک کو رکھنے والے تھے، حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کو روک دیا۔ یا رسول اللہ، جوتی پہن کر کے مسجد کے اندر مت جائیے، اس لیے کہ آپ کے پیر میں ہلکی سی نجاست جوتی میں لگی ہوئی ہے۔ آپ نکلیں اور پیر سے جوتی کو نکالا اور پھر آپ نے اس کو صاف کیا اور پھر آپ نے پہن کر کے پھر اندر داخل ہوئے۔ یا رسول اللہ، میں غور کر رہا ہوں اس وقت سے کہ جس اللہ نے آپ کی جوتی میں اتنی سی ناپاکی کو رکھنا پسند نہیں کیا اور اس کے لیے جبریل کو آسمان سے بھیجا، وہ اللہ کبھی آپ کو ناپاک بیوی نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھیے، محبت میں ہو تو ایسی باتیں نکلتی ہے، کیا ایسی باتیں نکلتی ہے۔ اب اگر آج کسی کو خدا نخواستہ کسی پر الزام لگا دے تو بلا وجہ دوسرا بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک بول رہے ہیں آپ، جو بول رہے ہیں بالکل صحیح بول رہے ہیں، بالکل صحیح بول رہے ہیں، حالانکہ اس کو کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے اور یہ سمجھ نہیں رہا ہے اس کے غلط کہ ہاں یہاں اگر ہم نے ملا دیا تو قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ نے کتنا سخت سزا کا اعلان فرمایا ہے۔ یوں فرمایا، کسی پر اگر کوئی غلط الزام لگا دے اور اس کے الزام میں کوئی شریک ہو کر کے اور اس کو بڑھا دے، خبردار زندگی میں کبھی اس کی شہادت کو قبول نہیں کرنا، کبھی نہیں قبول کرنا۔ آج بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ، علماء کرام، نماز پڑھانے والے، خطبہ دینے والے، فتویٰ لکھنے والے، تعلیم و تربیت کے نظام کو چلانے والے، یہ سب لوگ اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔
اللہ اکبر. قرآن کریم میں سے سورہ نور کو اٹھا کر کے دیکھو, پوچھو نا علماء کرام سے کیا اللہ فرما رہا ہے. اگر کسی کے غلط الزام میں اگر تم کو معلوم نہیں ہے اور اس میں ہاں میں ہاں ملاتا ہوا صرف اس لیے کہ اس کو بدنام کر دیا جائے, اس کے کپڑے کو اتار دیا جائے اور اس کو بے عزت کر دیا جائے لوگوں کی نگاہ نظر میں, تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے زندگی میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں. جب گواہی قابل قبول نہیں تو نماز, تو روزہ, تلاوت, فتویٰ, مسئلہ, اس کی بیان, اس کی ساری چیزیں کیسے قبول ہوگی. تو میرے بھائیو بزرگوں, آج بڑا افسوس ہے بلا وجہ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. حضرت علی کتنی پیاری بات کہیں, یاد ہے نا, ذہن میں بیٹھا لو, کبھی کبھی اس کو سوچو. حضرت علی کہتے ہیں جس اللہ کو اتنا گوارا نہیں ہے کہ آپ کی جوتی میں اتنی سی ناپاکی کو باقی رکھے, وہ اللہ کبھی ناپاک بیوی آپ کو نہیں دے سکتا ہے. حضرت عمر کی باری آئی, حضرت عمر کی شان ہی الگ ہے, شان الگ. 17 آیتیں اتر گئی حضرت عمر کی رائے پر. اللہ اکبر. نبی سے بات اگر کرتے تھے تو حضرت عمر کرتے تھے, اور بہت ہی دلیری کے ساتھ کرتے تھے, محبت تھی رسول اللہ سے. کیا بات کرتے ہیں, یا رسول اللہ ایمان نہیں لایا تھا اس وقت بھی آپ کو قریب سے دیکھتا تھا, اور ایمان جب لایا تو دیکھتا ہی دیکھتا ہوں, سفر میں حضر میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوں, سردی گرمی ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں. یا رسول اللہ میں اس وقت سے بھی غور کرتا تھا کہ آپ جہاں اور جس جگہ پر بیٹھتے تھے, گرمی ہو یا سردی ہو, گھر میں ہو یا باہر ہو, یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک پر میں نے کبھی ایک مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا پاکیزہ آپ کے جسم کو اللہ نے بنایا ہے, آپ کے پسینے کو اتنا خوشبودار بنایا ہے. مکھی تو بدبودار جگہ پر بیٹھتی ہے, بدبو اور پسینے میں وہ آتی ہے. یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کے جسم مبارک کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ ایک مکھی بھی کبھی آ کر کے نہیں بیٹھی ہے, وہ اللہ کیسے آپ کو ناپاک بیوی دے دے گا. اٹھیے, میری راہ عائشہ کے پاس چلیے اور بلا کر کے اپنے گھر میں لائیے, منافقوں سے ہم بات کریں گے. اللہ ابھی کہہ رہے ہیں حضرت عمر, ہے اللہ کے رسول کا کتنا حوصلہ بڑھ رہا ہوگا. جب آدمی ٹوٹتا ہے اس کا کوئی ساتھ اگر دے دے تو اس کے لیے کتنی دل سے دعائیں نکلتی. اللہ اکبر. ابھی کہہ رہے ہیں حضرت عمر, نبی کے ہاتھ پکڑ رہے تھے, سورۃ النور نازل ہو رہی ہے اور اعلان اللہ کر رہا ہے, خبردار عائشہ پر تہمت جن لوگوں نے لگائی ہے یہ افواہ ہے, غلط ہے, بالکل عائشہ پاکیزہ ہے. اس کا اعلان ہم عرش سے اس لیے کرتے ہیں کہ نکاح بھی کا فیصلہ ہم نے عرش سے کیا تھا. اللہ اکبر. آیتیں اتری, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ سے جب نکاح کی بات چیت ہو رہی تھی تو حضرت جبریل عائشہ صدیقہ کی تصویر ہتھیلی میں مجھ کو دکھاتے تھے. اللہ اکبر. وہ مقام اور رتبہ ہے, بہت اونچی درجے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نبوت حاصل کرنے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے سب سے بڑا حق اور حصہ ہے. 51 سال تک کے نبی کی وفات کے بعد زندہ رہی, علم نبوت کو خوب پھیلائی, بڑے بڑے صحابہ مسئلے حل کرتے تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, حضرت عمر کی سرائے پر اٹھتے ہیں. کہاں, بیوی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں, بیوی کو لینے کے لیے آیت کریمہ اتر رہی عائشہ صدیقہ کی شان میں, اور کیوں نہ اترے. وہ عائشہ صدیقہ بڑی علم والی تھی, بڑی فقیہ تھی, اور بہت ہی نبی کے راز اور نبی کی نبوت کے تمام وہ کیفیتوں کو حضرت عائشہ صدیقہ جانتی تھی, اور کہتی تھی مجھے فخر ہے میرے بستر پر حضرت جبریل وحی لایا کرتے ہیں. وہ شان حضرت عائشہ صدیقہ. اسی لیے ایک مرتبہ بیٹی فاطمہ اور عائشہ دونوں ماں بیٹی میں کام کر رہی تھی, دونوں بیٹھے بیٹھے ایک بات ہو گئی, حضرت فاطمہ ہنسنے لگی تو حضرت عائشہ پوچھتی بیٹی کیوں ہنس رہی. کہا کہ امی ایک بات یاد آ گئی مجھ کو. کہا کہ کیا ہے بیٹی. کہا کہ دیکھیے حشر کے میدان جب ہوگا, دیکھو پاکیزہ عورتوں کا کام ہے, کام کرتے کرتے جنت اور آخرت کی فکر, آج کام کرتے کرتے
کیا کیا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کے حالات سے خوب واقف ہیں. کیا بیٹی؟ آخرت کی یاد ہے، حشر کے میدان کا نقشہ اللہ تعالیٰ وہاں ہم دونوں کو پکارے گا. میں کتنی خوش نصیب، کتنی فضیلت والی، آپ سے ذرا درجہ لگ رہا میرا بڑھا ہوا ہے امی. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ حشر کے میدان میں جب اللہ مجھ کو پکارے گا، میرے نام کے ساتھ فرمائے گا فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ادھر آ جاؤ. تو میں کتنی خوش نصیب، آپ سے درجے میں ذرا میں کیا ہوں، آگے ہوں. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا کہ ہاں بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تمہارا درجہ بہت اونچا ہے، بہت درجہ اونچا ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن پتہ تجھے، معلوم تجھے، جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور دنیا کی بیوی اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں جب جائے گی، سمجھے، اور جب تخت لگے گی بیٹی فاطمہ، تو سنو، میرے تخت پر حضرت محمد الرسول اللہ ہوں گے اور تیرے تخت پر علی ہوں گے. بتاؤ میرا درجہ زیادہ ہے یا تیرا درجہ زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور فاطمہ کی نظر نیچے ہو جاتی ہے. اللہ اکبر! یہ ذہن اور یہ علم اور فقاہت اور اپنی تسلی، یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی تھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ سے سیکھی تھی. اس لیے یہی چیز ہے کہ جنت میں دنیا کی بیوی اگر ساتھ ساتھ رہے گی تو ایک ساتھ رہو گے، اور اگر ذرا فاصلہ کر دیا جائے گا تو بیوی جنتی ہو گئی تو تم کو اس کو انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر شوہر پہلے جنت چلا گیا اور بیوی وہاں چلی گئی کھانا پکانے، کہاں؟ جہنم میں، تو شوہر کو انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے دونوں اپنی جنت بنا لو، یہی بنا لو. صرف دنیا میں یہ معمولی آنکھیں بہا کر کے نہیں، تیرے بغیر میرا جینا حرام ہے، تیرے یاد کے بغیر میں تو ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی ہوں، تیرے بغیر لقمہ اندر نہیں جاتا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اگر ساتھ ہے تو ساتھ نماز پڑھو، ساتھ نیکی کا عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، جنت بناؤ. تب ہے یہ حقیقی محبتیں اور وہ ہے کامیابی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ لینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آیت اتر گئی ہے، ہائے ہائے وہ اما عائشہ صدیقہ، جو ایک میرے بھائی بزرگوں، ہر زمانے میں ان کا خلاف کہنے والے لوگ اس دنیا میں آج بھی ہیں، کل بھی تھے. انگریزوں کا دور اور زمانہ تھا. ایک آدمی نے، راجپال نامی شخص نے، انگریزوں کے اشارے پر ایک کتاب لکھی ہے، رنگیلا رسول لکھا، نعوذ باللہ، رنگیلا رسول، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے شان میں توہین لکھا اس نے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری تھے اس وقت. یہ انڈیا پاکستان سب ایک ساتھ ملک تھا. بہت بڑی کانفرنس کی ہیں، احتجاج کیے ہیں، اور حکومت کو للکار کر کے اس کو پکڑو اور سزا دو. بڑی کانفرنس، لاکھوں کا مجمع. ایک رکشہ چلانے والا ملا، پوچھا مولوی صاحب یہ کس چیز کا پروگرام ہے؟ کہا کہ تجھے خبر نہیں، ایسا ہوا ہے. کہا کہ افسوس ہے اس ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا پروگرام. بتا دو پتہ کہاں وہ رہتا ہے، میں کام کر کے آ جاتا ہوں. معلوم کیا رکشہ چلانے والا غریب، اور سیدھے گیا، اس کا حال معلوم کیا. صبح وہ پارکوں میں ٹہلتا ہے، موقع لے کر کے گیا، چاقو چبھا دیا، ہٹا، تھوڑی دیر نکلا، پھر طبیعت میں بات خیال ہے کہ پتہ نہیں مرا یا نہیں مرا، چل کر کے دیکھ لیں. جب وہاں پہنچا تب تک وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس کی گرفتاری ہو گئی. فوراً گرفتاری ہونا تھا، حکومت انگریز کی فیصلہ سنا دیا، قتل کا ہے، اس لیے اس کو پھانسی اور موت کی سزا ہے. پورے پاکستان، پاکستان تو اس وقت تھا ہی نہیں، پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، دانشور، ایڈوکیٹ، لائر سب مل کر کے اس کو ایک بات کہہ رہے تھے. میرے بھائیو بزرگوں، جب پھانسی کی سزا ہو رہی تھی، موت کی سزا ہو رہی تھی، تو لوگ کہہ رہے تھے اے علیم الدین، اس کا نام تھا علیم الدین، تم ایک بات جج کے سامنے کہہ دو کہ جب میں نے اس کو مارا تھا تو دماغی حالات میرے ٹھیک نہیں تھے، ہم موت کی سزا ہٹا کر کے عمر قید میں بدل دیں گے اور تم آرام سے جیل میں رہنا، ہم لوگ تیرے ساتھ ہوں گے. اللہ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ ہائے ہائے، جواب دیا، کہا کہ بھائی نہ نماز ٹھیک سے پڑھا ہوں میں، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے مجھ کو، نہ مجھ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے. ایک ہی نعمت اللہ مجھ کو دیا ہے، اس کو بھی جھوٹ بول کر کے ختم کر دوں، اس کو میں جھوٹ بول کر کے ختم کر دوں.
یہ میری اماں عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کیا ہے، برملا یہی بولوں گا، وہ گستاخ رسول ہے، گستاخ اماں عائشہ ہے، اس لیے میں جان بوجھ کر کے اس شخص کو میں نے قتل کیا ہے، اور جو لوگ بھی ایسا کریں گے میں قتل کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھ کو مرنے سے کوئی ڈر نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ آج کیا ہوتے، ہاں بول دیتا ہوں، کیا ہے بول دیتا ہوں، آج ایمان کی کوئی قدر نہیں، جنت کی کوئی قدر نہیں رہ گئی، سچائی کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی، لہذا قید خانے میں ہے، مہینے دن کے بعد پھانسی کی سزا مقرر ہے، اور اب تب موت ہونے والی ہے، پورا ملک اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، نوجوان اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، علماء حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں۔ وہ غازی علیم الدین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شان میں گستاخی کرنے والے کو مار کر کے سزا جیل میں کاٹتا ہے، کیا کہتا ہے، اے لوگو کیا بتاؤں، تو ملنے تو دین میں آتا ہے، رات میں تو صحابہ کرام ملنے آتے ہیں مجھے، تو دین میں تیری میری ملاقات ہوتی ہے، رات میں جب آنکھیں بند ہوتی ہے صحابہ کرام کی ملاقات ہوتی ہے۔ آج سیدنا صدیق اکبر نے خواب میں تسلی دی، اللہ اکبر، کبھی حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ، حضرت عمر فاروق آ کر کے تسلی دیتے ہیں، یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور کبھی کبھی رسول اللہ میری زیارت میں آتے ہیں، میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، اللہ اکبر۔ کبھی کرو تم ایسا، کبھی اپنے اندر میں عشق محبت پیدا کرو، کبھی اپنی زبان میں صحابہ کرام اور عائشہ صدیقہ امہات المومنین، نبی کی ازواج، نبی کے گھرانے سے محبت کر کے تو دیکھو کیا اس کا انجام ہوتا ہے۔ اور جب آخری 1-2 دن باقی ہے تو کہنے لگا، ہائے ہائے اب تو روز رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، روز زیارت ہو رہی ہے، روز زیارت ہو رہی ہے۔ اور جب آخری وقت آیا ہے تو روزے میں رہا ہے وہ آدمی، کیا ہے، روزے میں رہا کہ اب تو کل تو پھانسی لینی ہے مجھ کو، پاک روزہ شروع کر دیا اس شخص نے، غازی علیم الدین رکھنے اس کا نام ہے، روزہ رکھنے لگا، لوگ سے کہنے لگا، اے لوگوں کیا بتاؤں، اب بالکل میرا وقت قریب ہے، رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا اے علیم الدین آ جاؤ، افطار میرے ساتھ کرنا، اس لیے میں تو جا رہا ہوں۔ یہ ہے نبی کے خاندان والوں سے محبت کرنے کا صلہ ہے، محبت کے عجیب مقام ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جن لوگوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ پر جن لوگوں نے، دشمنوں نے نفاق کی بنیاد پر تہمت لگائی تھی، برات کون کیا؟ اللہ نے کیا، آسمان سے اتارا، اور یہ اعلان 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے کہ جب تک قرآن ہے عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ نبی گئے، عائشہ چلو قرآن اتر گیا ہے، قرآن کی آیتیں اتر گئی، چلو، تو حضرت عائشہ تھی، آ کے آرام سے بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ 2 رکعت پہلے میں نماز پڑھتی ہوں، اس رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے لیے برات کی آیتیں اتار دی ہے، بیٹھیے آپ آئے ہیں، پہلے تو بھیج دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی رسول اللہ بھی کچھ نہیں بولتے جب تک کہ اللہ نہیں بولتا ہے، اس لیے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور اٹھی، اور اٹھ کر کے پھر رسول اللہ کے ساتھ آئی۔ قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے گا، پوچھی کس نے کیا کہا، کیا رائے دی، سب کی حالات معلوم کی۔ حضرت عمر کے بارے میں جب معلوم کی تو کہنے لگی پورے مدینہ میں جتنا احسان مجھ پر حضرت عمر کا ہے کسی اور کا نہیں ہے، اسی لیے حضرت امیر المومنین کا جب انتقال ہونے لگا اور آپ کا قریب وقت ہوا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا، عبداللہ جاؤ اماں عائشہ سے پوچھو، میری خواہش ہے رسول اللہ کی قبر کے بازو میں میری قبر بن جائے۔ حضرت عائشہ کہتی وہ جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی، نبی ہیں، نبی کے بعد ابا گئے ہیں وہاں پر، ابو بکر صدیق قبر بنی، تیسرا ایک جگہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر کا پیغام پہنچا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے، اے عبداللہ عمر کے بیٹے، پورا مدینہ جس وقت مجھ سے روٹھ گیا تھا اس وقت میں عمر کا احسان مجھ پر ہے کہ نبی کو ہاتھ پکڑ کر کے میرے طرف بھیجنے والے عمر تھے، ان کا احسان ہے، اس لیے میں اس احسان کے بدلہ چکانے کے لیے میں اپنی خاص جگہ دے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے اجازت ہوئی، آ کر کے خوشخبری سنائی، ابا مل گیا اجازت، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا پھر بھی
نہیں لے جانا، وہاں قبر نہیں بنانا پہلے، بلکہ میرا جنازہ لے جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، اور کرنے کے بعد کہنا عمر کا، ابا کا جنازہ باہر رکھا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر لے آؤ، اگر دروازہ خود بخود کھلے تو اندر لے جانا، اور اگر نہ کھلے تو مجھ کو جنت البقیع میں داخل کر دینا، پتہ نہیں میرے اس عمل سے کہیں رسول اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ چلیے اللہ، عیسائی لوگ، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو حضرت عمر قبضہ کر لیے ہیں۔ اللہ سنو، جس کی زیارت اور سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہو ان کے دلوں میں محبتیں رکھ کر کے جاؤ۔ قسم خدا کی جنازہ لے کر کے آتے ہیں صحابہ کرام، بیٹا آگے بڑھتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ابا آ گئے ہیں، اگر حکم ہو تو اندر لے آؤ، نہیں تو جنت البقیع لے جاؤ۔ لیکن دروازہ اب اپنے آپ کھلتا جا رہا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے میرے رفیق کو رفیق کے ساتھ لے آؤ، اندر لے آؤ۔ پھر بعد میں قبر بنی، اس کے بعد پھر نماز جنازہ، پھر تدفین ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے عمر کا احسان میں نے اپنی خاص جگہ دے کر کے چکا لی تاکہ میں زندگی بھر اس کے احسان جو تھا اس کو میں یہی ادا کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں 10 آیتیں اتری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا، جو لوگ الزام لگا اس کا یہ حکم ہے، جو لوگ زنا کرے اس کا یہ حکم ہے، شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگا دو، اگر کوئی الزام لگا دے، گواہی نہیں پیش کر سکا، ثبوت نہیں دے سکا تو اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کرنا۔ اور عائشہ صدیقہ کی برات کے بعد ایک آیت اللہ نے عجیب و غریب اتار دی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناپاک بیوی ناپاک مرد کے لیے، پاک بیوی پاک مرد کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی طبیعت کے اعتبار سے، خصلت کے اعتبار سے جیسا مرد ہوگا ویسی اس کی بیوی ہوگی، جیسی عورت ہوگی ویسا اس کا مرد ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جوڑا ویسے ہی تلاش کرتے ہیں، جوڑا بھی ویسے ہی تلاش کرتے ہیں۔ کمپنی میں کام کر رہا ہے تو کمپنی والی جوڑا تلاش کر رہا ہے، کیونکہ یہاں دونوں کے مشن کیا ایک ہی ہے، مولوی ہے تو مولوی کے لائن میں تلاش کر رہا ہے، دیندار ہے تو دیندار کے لائن میں تلاش کر رہا ہے۔ اگر ذرا سا ایج پیچ لائن بدل جائے تو دماغ اس کا بدل جائے۔ کہا تھا نا میرے ایک دوست تھے جو آیا میرے پاس اور ملاقات ہوئی نماز میں، تو پوچھا میں بھائی کہاں آئے تھے؟ کہا کہ رشتے کے سلسلے میں آیا تھا لڑکا دیکھنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ لڑکا تو یہاں نہیں ہے اس لیے دیکھ نہیں سکے۔ کہاں گیا؟ کہا کہ وہ جماعت میں 40 دن کے لیے چلا گیا، رک جائیے آ جائے گا، وقت گزر گیا ہوگا 10-15 دن میں واپس ہو جائے گا، آپ دیکھ لیجئے۔ نہیں حضرت اب تو وہ رشتہ مجھ سے جمتا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جمتا نہیں ہے، جمتا نہیں۔ پھر کہاں جمے گا؟ کہاں جمے گا؟ میں نے یوں ہی دلچسپی کے لیے پوچھا کہ اچھا ایسا ہے، ایک لڑکا ہے میری نظر میں سعودی میں رہتا ہے، ماشاء اللہ نوٹ کی مشین ہے، کیا کہیں تو پتا ہوتا دوں، اس سے ہوگا رشتہ، اس سے جمے گا؟ ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ، لیکن وہ 2 سال میں آیا جایا کرے گا، برداشت؟ ہاں وہ زندگی بھر نہ ہے برداشت ہے، وہ جمے گا جو 10 دن دین کی خدمت کے لیے گیا، 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا۔ ایک آدمی کہتا اس سے میرا رشتہ نہیں جمتا ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے ناپاک خیال والوں کے لیے ناپاکی خیال کی عورت ملے گی، ناپاک مرد کے لیے ویسے ہی جوڑا بھی اللہ لگائے گا۔ اس لیے اپنی فطرت اپنی طبیعت کو بدلو، دینداری۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے خوش نصیب مرد وہ ہے جس کی بیوی اس کو نیک ملی ہو، بس اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، زندگی بڑی ایک پیچ والی ہے۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ دیکھو اس سے کیا پتا چلا، نبی جو پاکیزہ ہے، معصوم ہے، جس کے شان نرالی ہے، اللہ اکبر، اس نبی کو بھی کسی نے چھوڑا نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوا دین کی خدمت، ایمان کی خدمت اور دین پر چلنے پر یہ سارے ٹکر اور ٹھوکر لگیں گے، لہذا اللہ سے اس وقت مدد مانگنا، ورنہ یہ دنیا تو ایسی ہے، نہ اٹھنے میں صحیح رہنے دے گی، نہ بیٹھنے میں صحیح کہے گی، نہ چلنے میں صحیح کہے گی۔ چلا تھا نا باپ اور بیٹے گدھا لے کر کے، تو باپ بیٹھا اور بیٹے کو بھی بیٹھا لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کیا یار ایک چھوٹا سا گدھا اور باپ بیٹے دونوں ظالم بیٹھ گیا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا تو ادھر جاؤ، ہم بیٹھ کے چلتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھا تو کچھ لوگ ملے کہ ارے کتنا بڑا ظالم باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، خود تو گدھا پر بیٹھ گیا ہے۔
تو اب تو بڑی پریشانی. بیٹے کو پھر بیٹھایا تب بھی پریشانی, اتار دیا تب بھی پریشانی. اب کہا کہ بیٹا تو بیٹھ جا, میں پیدل چل رہا ہوں. اب آگے بڑھا تو کچھ لوگ پھر ملے تو کہا کہ یہ کتنا بے ادب بیٹا ہے, باپ بوڑھا پیدل چل رہا ہے اور جوان ہٹا کٹھا گدھے پر بیٹھ کر کے جا رہا ہے. دیکھو دنیا کہیں چین سے رہنے نہیں دے رہی ہے. ایسا کرو تو ایسا, ویسا کرو تو ایسا, کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگاتے رہے گی. لیکن تجھ کو اللہ نے عقل دیا ہے, سلیقہ دیا ہے, دین اور اسلام کی سمجھ بوجھ دی ہے, حق و باطل پرکھنے کا ایک انداز ہے, اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارو. اب کہا کہ بیٹا ایسا کرو, چھوڑو, پیدل ہی دونوں آدمی چلیں. جب پیدل چلنے لگے تو کچھ لوگ آگے ملے کہ اتنا بڑا دنیا کا تو بیوقوف نمبر 1 ہے, سواری رہتے ہوئے پیدل چل رہا ہے. اور بڑی مصیبت. کہا کہ بیٹا اب ایک ہی کام رہ گیا ہے, بیٹھا تب بھی لوگ ٹوکیں, تم کو بیٹھایا تب بھی ٹوکا, پیدل چلا تب بھی ٹوکا. بیٹا اب یہ کام کرو کہ گدھے کو ہم دونوں اپنے کندھے پر اٹھا لو. ہے تو اگر دنیا والوں کی بات مان کر کے چلیں گے نا, ایک رکعت نماز بھی ہماری تیری صحیح نہیں ہوگی. گدھے سر پر رکھ دیں گے, مٹی بھر دیں گے قبر میں, آخرت برباد ہو جائے گی. اسی لیے حق و باطل کو سمجھو اور پہچانو, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کہاں کیا کرنا ہے, کیا ہم کو نہیں کرنا ہے. اتنا اگر فرق نہیں رکھو گے تو پھر کیسا مسلمان ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورت پاک میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. اے ایمان والو, تم کسی کے گھر میں مت داخل ہو لیکن اجازت لے کر کے, سلام کر کے. کیا؟ دو کام, سلام کرو, اجازت لو. اسلام میں طریقہ قرآن کی روشنی. کسی کے گھر مت داخل ہو, چاہے اپنا ہو یا غیر کا ہو. نبی نے فرمایا اپنا گھر ہو تب بھی کھخار کر کے جایا کرو. پتہ نہیں تمہارے گھر میں تمہاری ماں, تمہاری بہنیں کس حال میں بیٹھی ہو, اس لیے آواز لگاؤ, کھخارو, ذرا آواز لگاؤ, اپنی پہچان بتاؤ. لہذا کسی کا گھر ہے تو کیا فرمایا, پہلے کیا کرو, سلام, السلام علیکم. جواب مل گیا ایک مرتبہ ٹھیک, دوسرے مرتبہ سلام کرو, پھر ملا ٹھیک, تیسری مرتبہ کرو تب بھی کیا ٹھیک. اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اندر سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو قرآن کہتا ہے فوراً لوٹ جاؤ, وہاں مت کھڑے رہو. یہ ہے قرآن کا حکم, قرآن کا حکم ہے. اب طریقہ بدلا ذرا, سلام تو نہیں کرتے ہم لوگ, اس لیے کہاں کون کہاں رہتا ہے. اب کیا ہو گیا, بیل مارتے ہیں, بیل مار دیا, نکلے, پھر سلام کلام وہ ہو. اب کون نکل رہا ہے, کون کیا کرا, بالکل دستوری الٹا ہوگی. اور اب تو فیشن کا بیل بھی لگ گئے گھروں میں. کیا بیل بجا رہا ہے, الحمدللہ, کوئی بیل پڑھ رہا ہے, کوئی گھنٹی سبحان اللہ, کوئی آذان, کوئی ذکر ہے, خود نہیں ذکر کر رہا ہے, یہ گھر کے بیلوں گھنٹیوں سے ذکر کروا رہا ہے. سنو مسلمانوں, ایسی گھنٹیاں, ایسی بیل لگانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نام کی توہین نہیں کرو. اللہ کا نام بہت اونچا اور مقدس ہے, سلام بھی بہت مقدس ہے, قرآن سے اس کا حکم ہے. اس لیے اگر لگانا ہے تو کوئی عام آواز پہ لگا لو. یہ ذکر و لا الہ الا اللہ, کوئی اذان, کوئی کلمات, کوئی السلام علیکم, کوئی کچھ لگا دیے, یہ سب یہودیوں کی سازش ہے کہ جو ہمارے دلوں سے ان چیزوں کی اہمیت کو ختم کر رہا ہے. اور ہم نہ دیکھتے ہیں گاڑی میں بھی لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اور گاڑی سٹارٹ ہوا, گاڑی پڑ رہی, سبحان الذی سخر لنا, یہ ادھر ادھر بندہ دیکھ رہا ہے, پوچھو تو نہیں حضرت گاڑی تو پڑھ دی ہے نا, تو گاڑی پڑھ دی ہے تو پھر پتہ بھی چلے گا. ہے گاڑی پڑھے گی, گاڑی کو نہیں پڑھنا, گاڑی پر بیٹھنے والوں کو پڑھنا ہے. اب خدا نخواستہ آپ لگا دیے, چلیے آپ یہ بہتان دینا چاہتے ہیں, دیکھو میں بھی مسلمان, میری گاڑی بھی مسلمان ہے, یہی تو بات ہے, میں بھی مسلمان, میری گاڑی بھی مسلمان. چلیے آپ نے لگایا, قرآن کریم کی آیت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, یہ قرآن 25ویں جز کی آیت ہے. آپ نے لگا دیا, گاڑی آگے چلی, کسی نے پھر ملاقات کی, گاڑی آپ نے بند کیا, پھر آگے گئے, پھر اسٹارٹ کیے. بتلائیے قرآن کی آیت کی مذاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ مذاق ہے یہ. اس لیے ایسی سسٹم, ایسی چیزیں گاڑیوں میں, گھروں میں مت لگاؤ اور ایسا عمل نہ کرو. بلکہ مشینوں کو مسلمان نہ بناؤ, بلکہ اپنے قلب کو مسلمان بناؤ.
اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، فیشن کا مسلمان مت بنو۔ کون سا فیشن کا یہ مسلمان؟ اس لیے اپنے گھروں میں سیدھی سادھی اگر کوئی بیل گھنٹی لگانا ہے تو لگا دو، یہ سب ذکر اذکار والی چیزیں مت لگاؤ، یہ سب توہین ہے۔ لہذا اگر آواز نہیں آئی واپس آ جاؤ، اگر آواز آئی ہے تو پھر کیا کرو؟ اندر داخل ہو۔ لیکن اندر والوں کو لیے بھی حکم اللہ نے دیا، اگر عورتیں ہیں تو کیا کرو؟ اگر تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ تم واپس ہو جاؤ، کہہ دو اچھا بعد میں آئیں گے۔ اور گھر والی عورتوں کے لیے حکم ہے، اگر تمہارا اس سے رشتہ نہیں اور اس سے پردہ کرنا ضروری ہے تو دروازہ بھی نہ کھولو، بلکہ آہستہ کہہ دو بھی میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آپ آئیے گا۔ اب تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، رشتہ اور مسلمان تو دور کی بات ہو گئی ہے، وہ کیبل والا بھی آیا تو آئیے، ٹھنڈا پی لیں گے یا چائے پی گے؟ ماحول ایسا بگڑتا جا رہا ہے۔ نہیں لے لیجیے، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی سپلائی کرتے ہیں، بہت اچھی سپلائی کرتے ہیں، بس ایک ہی مرتبہ میں ٹھنڈا گرم دروازہ کھل گیا ہے۔ عورتوں میں یہ احساس ہی نہیں، دین ہی نہیں ہے۔ دین ان کو بتاؤ، گھر میں رہنے کا سلیقہ ان کو بتاؤ، قرآن کا حکم ان کو سناؤ، فضائل اعمال کی تعلیم سے ان کو ایک تربیت کرو، علماء کرام کے بیانات ان کو سناؤ، تاکہ یہ مسئلے وہ جانے کہ اگر گھر میں مرد نہیں ہے تو ہم کو کیسا رہنا اور کیا کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، حکم ہے واپس چلے جاؤ، اور اگر اپنا گھر ہے تب بھی داخل ہوتے ہوئے کیا کرو؟ سلام۔ نہیں ابا ہے، ابا کو ہم سلام کریں گے، امی کو ہم سلام کریں گے، بغیر سلام کے جانا آنا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، اگر کوئی بھی نہیں تب بھی تم گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ کیوں؟ اس وقت اللہ فرشتے کو تیرے گھر میں رکھ دیتا ہے تاکہ آنے والے جب تک نہ آئے اس کے گھر کی تم حفاظت کرو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں سلام۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کو زیور کیسا پہننا، مردوں کی آنکھیں کیسی ہونا، یہ سب اللہ بتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، خبردار سنو اے میرے پیغمبر بتاؤ، اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلو تو کیسے چلو؟ نیچے کر کے چلو، جتنا دیکھنا ہے اتنے دور تک کے دیکھو، ایسا ویسا پورا دنیا ادھر سے ادھر کر کے مت جاؤ۔ نبی نے منع فرمایا جہاں دیکھنا وہاں تک دیکھ کر کے جاؤ، ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ رہی تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قصداً ارادتاً ایسا عمل نہ کرو۔ اور اے مسلمان مومنہ عورتوں سنو، اللہ فرمایا نبی کے ذریعے حکم دیا، خبردار مومنہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے گھنگھٹ کے بغیر وہ راستے میں چلے اور اپنی زیور کی آواز نکال کر کے لگا کر کے چلے، ایسا نہیں، یعنی چلو تو پردہ گھنگھٹ ڈال کر کے چلو، اور اپنے پائل اپنے پازیب کی آواز کو مت کسی کو سناؤ۔ اللہ نے یہاں تک منع۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی نے فرمایا ایسے زیور عورتوں کو پہننا جو چھپا تو ہوا ہے لیکن اس کی آواز باہر آتی ہے، یہ بھی پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ اب تو عورتیں نے ماشاءاللہ ترقی کی، کیا کی؟ کہا کہ آواز کیا پورے زیور ہی ہم دکھا دیتے ہیں، پورا زیور ہی ہم دکھا دیتے ہیں، اور یہی ماحول ہے شادی بیاہوں کے پروگراموں میں۔ آپ دیکھیں بالکل الٹا ہے، اور کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی حیا شرم کی باتیں نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مردوں سے پردہ تو دور کی بات ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایسی عورتوں سے بھی عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے جو عورتیں کسی عورت کی خوبصورتی دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو جا کر کے بتاتی ہو، ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرو، مت دکھاؤ اپنا حسن، مت دکھاؤ اپنے کپڑے سے ورنہ یہ دیکھ کر کے یہ جا کر کے اپنے شوہروں کو مردوں کو بتائے گی، اس کی خیالات میں کچھ غلط باتیں پیدا ہوگی۔ ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور آج تو یہی ہو رہا ہے، ایک دیکھ کر کے جاتی ہے، دوسرا اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، دیکھا اس کی بیوی آئی تھی نا کتنا زیور، اللہ کی پناہ کتنی زیور، اللہ کی پناہ، ایسی تھی ویسی تھی۔ لہذا اسی لیے شریعت نے ایسے محفلوں اور پروگراموں کو ناجائز کہا، ناجائز کا۔ اس لیے بچوں میرے بھائیو بزرگوں، چند وقت کی خوشیاں کہیں قبر میں غم کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں یہ خوشی اور نہ بن جائے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خبردار آواز بھی نہیں نکالنا، اور اللہ نے صرف زیور نہیں قرآن پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی۔ کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو تلاوت کیا کرے؟
آہستہ آہستہ پڑھے، زور سے نہ پڑھے۔ تو بتائیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ سارے احکامات اللہ نے کیوں بتائے؟ تاکہ تم پاکیزہ رہو، تمہاری عورتیں پاکیزہ رہے، اس کے داغ دھبے نہ لگے، وہ ایک سلیقہ مند مومنہ عورت بنے۔ آگے اللہ نے فرمایا سنو، 3 وقت میں اپنے بچوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، وہ تمہارے کمرے میں بغیر اجازت نہ آئے۔ بچے بڑے ہو گئے، 7-8 سال عمر کے ہو گئے، قرآن نے فرمایا جب اس کو ہوش آ جائے اور مرد اور عورت کی کیفیت کو وہ جاننے لگے تو اپنے خاص بچوں سے بھی 3 وقت میں پردہ ضروری ہے۔ اور ان بچوں کے لیے قرآن میں حکم ہے بغیر اجازت کے ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہو 3 وقت۔ کون بچے؟ جو بچے ذرا ہوشیار، اب تو کیا ہے 4, 5, 8, 9 سال کے بچے ماشاء اللہ ہوشیار ہو گئے۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ 3 وقت فجر کے بعد ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت مت جاؤ، اس لیے ہو سکتا ہے اس وقت میں ان کے کپڑے مختصر ہو اور ایک باپ اور ماں کے کسی کیفیت پر اب بچے کی نظر پڑے گی تو یہ بے حیائی کی علامت ہوگی۔ اور دوپہر کے وقت میں جب تم کپڑے اتار کر کے قیل اللہ کرنے لگو کھانا کھانے کے بعد کمرے میں، اس وقت بھی بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے اس کمرے میں چلا جائے۔ آگے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے اس فجر کے وقت تک بھی بچے اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں داخل ہو، پتہ نہیں رات کس کیفیت میں ماں باپ کے لباس ہو۔ آگے فرمایا کہ اگر تم اپنا کپڑا گھر میں اتارنا چاہو تو پردے میں اتارو، ایسا نہیں۔ یہاں تک کہ علماء کرام لکھتے ہیں اگر تمہاری بیوی بھی سامنے ہے تب بھی کپڑے اتارتے وقت میں پردہ کر لو، اس لیے فرشتے بھی تیرے گھر میں رہتے ہیں۔ اب تو فرشتے نہیں رہتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ وہ کون رہتے ہیں؟ سمجھ لیجئے، جہاں فرشتہ نہیں رہے گا اس کے اپوزٹ میں کون رہے گا؟ رحمت کے فرشتہ نہیں تو وہی تو ہے۔ اسی لیے سب بے حیا چلی گئی، بے حیائی آ گئی۔ مختصر کپڑے نوجوان گھر میں پڑھ کر کے چلتے پھرتے ہیں، اس کو حیا شرم نہیں۔ میری بہن گھر میں ہے، میری ماں گھر میں ہے، میری پھوپھیاں گھر میں ہے، میرے رشتہ دار گھر میں ہے، ان کے سامنے ایسے لباس ہم کیسے پہنے؟ منع کیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں پہننا، کپڑے سامنے مت اتارنا۔ خدا نخواستہ تم کپڑے اتار رہے ہو، تمہارے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ جائے تو تم برہنہ ہوگے، یہ بے حیائی کی علامت ہوگی۔ اسی لیے پردہ کرو، کمرے میں جاؤ، وہاں کپڑا اتارو۔ یہ پورے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بتایا ہے۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ، تم پاک رہنا چاہتے ہو تو نکاح کر لو، چاہے غریب ملے یا امیر ملے تم نکاح کر لو، اگر فقیر سے بھی نکاح کرنا پڑے کر لو۔ اللہ فرمایا ہم چاہیں گے تو تمہاری فقر کو ہٹا کر کے شادی کے بعد تجھے مالدار میں بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا پتہ نہیں کس بیٹی کے قدم میں اللہ روزی کی برکتیں دے دیا ہو، وہ آتے ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہاں کہیں گے حضرت تو یہ تو فارمولہ تو ہے، آتی ہی بیوی تو زندگی بدل جاتی، اس لیے وہ لے دے کے بہت ساری آتی ہے، بہت ساری آتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے ایک فقیر غریب بیٹی سے تم نے نکاح کیا یا ایک فقیر نوجوان سے تم نے نکاح کیا، مال کا مت ڈرو۔ اللہ فرما رہا ہے او غنی فقیرا او غنی فلیستعفف منکم، ہم چاہیں گے تو پھر فقیر کو میں مالدار بنا دوں گا، اس لیے تم مجھ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تم کیا کرو؟ نکاح کر لو تاکہ تم ادھر ادھر منہ نہ مارتے پھرو، اور تمہاری غربت کو میں نکاح کے بعد ہٹا دوں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ یہ معاشرتی زندگی کے چند مسائل تھے جس کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عمل نہیں کریں گے بے حیا بن جائیں گے، عمل نہیں کریں گے شرم آنکھ سے نکل جائے گی، عمل نہیں کریں گے زبان سے گالیاں نکلے گی، عمل نہیں کریں گے گانوں میں گانے ہوں گے تو شیشے پگھلائے جائیں گے، عمل نہیں کریں گے معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ چوکنا رہو، کیا کرنا ہے ہم کو، کیا نہیں کرنا ہے۔ دوسروں کی لکیر کو دیکھ کر کے گناہ کے راستے پر مت چلو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ کل کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، فرعون 90,000 بچوں کو قتل کر دیا، اس قتل کی حالت میں موسیٰ کیسے دنیا میں آئے، اور پھر ماں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، کیسے موسیٰ علیہ السلام بچتے ہیں۔ خدا کی تدبیر الگ ہے کہ حضرت جبریل
جس کو دودھ پلا کر کے پرورش کرتے ہیں وہ نافرمان خدا بنتا ہے، فرعون جس کو دودھ پلاتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا نبی بنتا ہے۔ دونوں کا فیصلہ دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے کیسے اور کیا کیا حالتیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو اللہ نے ایسی حکومت دی، قیامت تک اب ایسی حکومت کسی کو نہیں ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک سبا بلقیس نامی ایک عورت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں رہتی ہے اور ان پر وہ ایمان لاتی ہے۔ نکاح حضرت سلیمان سے کیسے ہوتا ہے اور پھر وہ پرندہ ہدہد نامی کیسے ڈاک کا کام کرتا ہے اور یہاں کا پیغام وہاں لے جاتا ہے، اور وہ بھی ہوا اور کسی سسٹم مشین کے بغیر تخت ہوا میں چلنا اور سلیمان کا اڑنا، بیت المقدس کی تعمیر، یہ سارے واقعات آ رہے ہیں، سننا بہت ضروری ہے۔ سنیں گے؟ چودھری صاحب والا انشاءاللہ تو نہیں ہے؟ جانتے ہیں چودھری صاحب والا نا؟ ہاں یاد ہے، تو چودھری والا انشاءاللہ مت بولیے گا۔ اللہ کے گھر میں رمضان گزر رہا ہے میرے ساتھ ساتھ ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ رمضان جائے 15 تو پہنچ گئے، اب تو کتنا ہے؟ اب تو بس 5 ادھر اور 6 ادھر، کتنا ہو گیا؟ 11۔ 30 تک تو حساب نہیں لگاتے ہم لوگ ہیں، بس بڑی رات آنے تو انتظار میں ہو۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں قرآن سنیے، یہ چیزیں اللہ نے بیان فرمایا، کل ضرور سنیے، اس کے ساتھ چند مسائل بھی آئیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ سب کچھ دینے والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر رکھنے والے ہیں، ہم سب دانے دانے کے محتاج ہیں، آپ دانے دانے کے مالک ہیں۔ اے اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، جس کو چاہیں معاف کر دیں، جس کو چاہیں پکڑ لیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب مجرم بن کر کے تیرے گھر میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سبوں کی غلطیوں کو درگزر فرما دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، رمضان میں کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما لیجیے، جو باقی ہیں اس کو بھی اے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، سننے کو قبول فرما لیجیے، اس کی برکتوں سے ہم سبوں کو خوشیاں عطا فرما دیجیے، غموں کو دور فرما دیجیے، سارے مسلمان بھائی بہنوں کی عید کی تیاریوں کا انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔